کشف الدجى حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا صدق اللہ مولانا نصیر۔ جب کافر تم پر آئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور جب ٹھٹک کر رہ گئیں نگاہیں، اور دل گلوں کے پاس آ گئے، اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے، امید و یاس کے۔ وہ جگہ تھی کہ مسلمانوں کی جانچ ہوئی اور خوب سختی سے جھنجھوڑے گئے، اور جب کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں روگ تھا، ہمیں اللہ و رسول نے وعدہ نہ دیا مگر فریب کا، یہ وہی سلسلہ ہے جنگ خندق کا جس کے بارے میں اس سے پہلے آپ تھوڑا سا سماعت فرما چکے۔ جتنے قبائل عرب تھے قریش کے ساتھ اس جنگ میں سب شریک تھے، اور یہود بھی ان کے دوش بدوش تھے، بلکہ وہی تو چڑھا کے لائے تھے، اور وہی چلا کے لائے تھے۔ یہ فتنہ یہود تھا، شاید کوئی دور ایسا رہا ہو جس میں فتنہ یہود کم ہوا ہو۔ بنو نضیر اس میں پیش تھے، تو جب لشکروں کی آمد ہوئی تو اس کا تذکرہ ہے، قدر تفصیل سے ہے۔ وہ ہلہ بولنا چاہتے تھے، وہ زوردار حملہ کرنا چاہتے تھے، مشرق سے بھی اور مغرب سے بھی۔ یہاں آیا اِذْ جَاءُوكُمْ، جبکہ تمہارے پاس وہ لوگ آئے،
مجتمع ہو کر، من فوقکم تمہارے اوپری حصے سے، فوق کہتے اوپر یعنی جانب مشرق پورب کی طرف سے، ومن اسفل منکم اور تمہاری اسفل نیچے کو کہتے ہیں، تمہارے نشیبی حصے سے یعنی مغرب سے، تو غطفان اوپر سے آئے، قریش نیچے سے آئے، اور سوچتے تھے کہ بس ایک ہی حملے میں ہم مدینہ فتح کر لیں گے۔ چونکہ یہ بہت بڑا لشکر تھا، تقریباً یہ 12,000 تھے، اور مدینہ منورہ میں جو دفاع کے لیے تھے وہ بڑے گنے چنے، کچھ نے تو 3,000 بتایا ہے اور کچھ نے اس سے بہت کم بتایا۔ جب اتنا بڑا لشکر وہ چاروں طرف سے حملہ آور ہونا چاہتا ہو، لیکن راستہ دو ہی طرف سے مل رہا تھا، مشرق و مغرب سے، تو جو نگاہ دیکھنے والی تھی وہ ٹھٹک کے رہ جاتی تھی کہ کیا ہوگا اب۔ قرآن نے اس کا منظر پیش کیا، وَإِذَاغَتِ الْأَبْصَارُ، بصر کی جمع ہے ابصار، جب نگاہیں ٹھٹک کے رہ گئیں، کج ہو کر کے رہ گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، حنجرہ کہتے ہیں جہاں پر یہ حلق ختم ہوتے ہیں، اور دل گلے کے پاس آ کے پہنچے۔ یعنی بظاہر گھبراہٹ کا معاملہ تھا، یہ مختصر سی آبادی لیکن بڑی بابرکت، اور کہاں پورے قبائل عرب، اس میں یہود بھی شامل ہیں، تو نگاہیں وہ کجمج ہو کے رہ گئیں، اور کلیجہ منہ کو آ گیا، اتنی گھبراہٹ بڑھ گئی کچھ لوگوں کی کہ حضور سے وہ نسخہ پوچھنے لگے کہ حضور ارشاد فرمائیں، اور اگر گھبراہٹ بہت زیادہ ہو تو کیا کریں؟ جیسے آج کسی کا دل بہت گھبراتا ہے تو پوچھتا ہے کہ کوئی وظیفہ بتا دیجئے، پڑھا کریں کہ کسی طرح سے اضطراب قلب سے نجات ملے۔ تو یہاں تو یوں ہی دل گھبراتا ہے، کبھی کبھی حالات اتنے سخت و شدید ہوتے ہیں کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے، آنکھیں کچھ آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لیتی، ٹھٹک کے رہ جاتی ہیں۔ وہ تو کافی گھبراہٹ کا وقت تھا، تو کہنے لگے حضور کوئی طریقہ ہے کہ دلوں کو چین ملے؟ اس وقت بھی چین کی تلاش میں تھے وہ، کچھ ہو تو بتائیے ہم پڑھیں۔ وہ جو کام کرنا ہے ہم کر رہے ہیں، مورچے پہ کھڑا ہونا ہے ہم کھڑے،
چرا تو پامردی کا مظاہرہ کرنا تھا، ہم کر رہے ہیں، لیکن کچھ پڑھنے کی چیز بھی اگر ہو تو پڑھیں۔ تو سرکار نے انہیں وظیفہ دیا، فرمایا ہاں تم جناب الہی میں اس طرح سے دعا کرو کہ اللہم استر عوراتنا وآمن روآتنا۔ کتنا مختصر وظیفہ ہے، لیکن بہت معنی خیز، سب اس میں آ گیا۔